معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہ آپ کے جو قبول اسلام سے واقف ہونے سے پہلے اس بات سے بھی ہم واقف ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا کب، کتنی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ ظاہر بات ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں اس بات سے بھی واقف ہونا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ولادت کب ہوئی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہمارے پاس الحمدللہ رکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے متعلق آپ نے لکھا کہ آپ بعثت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حالانکہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کی ہے کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام 18 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ بہرحال حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس اعتبار سے یہ چیز کافی معارض ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ نے اس کو ایک طرح سے درست قول قرار دیا ہے، اقرب الی الصحہ آپ نے بتایا ہے، تو ایسی صورت میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بعثت سے پہلے کے 5 سال اور بعثت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مکی کے 13 سال، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے اسلام کب قبول کیا اس سلسلے میں کافی روایات ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے جو کتاب فضائل الصحابہ ہے اس میں ذکر معاویہ بن ابی سفیان اس عنوان کے تحت جو باب امام بخاری نے قائم کیا رحمہ اللہ، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ متعدد اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کی جذبات کو دیکھ کر، صحابہ کی جوان مردی کو دیکھ کر، صحابہ کی یکجہتی کو دیکھ کر، صحابہ کی جو قدردانی تھی رسول اللہ کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اور آپ کے تئیں جینا مرنا، یہ جو صحابہ کا جو مزاج تھا یہ آپ کے دل کو جو ہے مطلب نرم کر دیا تھا باذن اللہ تعالی۔ یہاں پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ عام قضاء عمرۃ القضاء کا جو معاملہ تھا 7 ہجری کو، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ عام الفتح فتح مکہ کی مناسبت سے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ ساری روایت ہمیں ملتی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ روایات میں صحت ہے اس وجہ سے آپ نے جمع و تطبیق کی جو ایک شکل آپ نے سامنے پیش کی ہے نتیجے کے طور پر، کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام وہ تو یعنی حدیبیہ کے سال ہی رہا ہے، حدیبیہ کے موقع پر ہی رہا ہے، تاہم آپ نے جو اظہار اسلام کا معاملہ رہا ہے وہ فتح مکہ کے مناسبت سے، اس لیے کہ جس گھرانے سے جس خانوادے سے آپ آتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، آپ کی والدہ ہند، تو اس گھرانے میں جو آغاز میں جو شدت رہی ہے اسلام کے تئیں، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما میں وہ معاملہ نہیں رہا ہے، مطلب وہ ہمت آپ نہیں دکھا پائے جیسے بہت سارے صحابہ کا بھی ایسا معاملہ رہا ہے مکے کے دور میں، مکی زندگی میں بھی بعد میں بھی، اور جو ہے فی نفسی کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ایسے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا اظہار اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فتح مکہ کی مناسبت سے، لیکن قبول اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حدیبیہ یا اس کے کچھ بعد والے ایام میں، اس جانب اشارہ خطیب بغدادی نے بھی کی رحمہ اللہ۔ لیکن اگر ہم حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے اس قول کو درست مانیں جس میں آپ نے کہا کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ نے اسلام قبول کیا، تو اس اعتبار سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما لگ بھگ 24-25 سال کے آپ کی عمر رہی ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، آپ کا جو نام ہے بہت ہی یعنی آپ کا جو نام اور نسب ہے وہ بہت ہی معروف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قریبی جو ہے نسب کے اعتبار سے بہت قریبی رشتہ دار ہیں آپ۔ معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان جو آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام تھا صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر جو یہی ہیں قریش، اور قریش کے کئی قبائل ہیں، تو یہ بنو امیہ سے ہیں، بنو عبد شمس سے ہیں۔ آپ کے جو والد ہیں ابو سفیان وہ تو بنو عبد شمس سے ہیں، آپ کی جو والدہ ہند ہیں وہ بھی بنو عبد شمس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن عبد مناف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے اللہ کے رسول کا جو نسب ہے دونوں کا ایک ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول سے بہت ہی قریبی جو ہے رشتہ داری ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو خانوادہ ہے بنو عبد شمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بنو عبد شمس اور بنو ہاشم کے جو تعلقات رہے ہیں مساہرت کے، وہ یعنی بعثت نبوی سے پہلے بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی بہت ہی یعنی اٹوٹ رشتہ رہا ہے ان کا۔ اس سلسلے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 7 سال پہلے کی بات ہے، 7 سال پہلے کی، میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جب ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر میں نے درس دیا تھا الحمدللہ، ایک نصف روزہ جو ہے ہمارا ایک محاضرہ تھا اس پر،
دو حصوں میں منقسم تھا، تو میں اس میں اس معاملے کو بھی کافی تفصیل سے الحمدللہ میں نے پیش کیا ہے، جس میں اہل علم کے اقوال اور تحقیق کی روشنی میں اور کیوں کر اس رشتے کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور کتنا کھیلا گیا، کھلواڑ بنایا گیا، جبکہ حقیقت کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو پھر بنو عبد الشمس اور بنو ہاشم کے درمیان کے جو تعلقات رہے ہیں بعثت نبوی سے پہلے بھی اور بعد بھی، بہرحال معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا تعلق جو ہے اس خانوادے سے، بنو عبد الشمس سے۔ جہاں تک مسئلہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی اسلام سے متعلق ہے، یہ بالکل ایک بدیہی بات ہے، یعنی متعدد احادیث ہیں، کثرت سے روایات ہیں جن میں اشارتاً، کنایتاً اور صراحتاً معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے اسلام سے متعلق جو ہے اس میں ہمیں ہمیں ایسے آثار ملتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے آج بیٹھے اس پر گفتگو کی جائے، یہ تو بالکل ایک ثابت شدہ چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مجموع الفتاوی جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ، مجموع الفتاوی میں جو جلد نمبر 4 ہے اس میں آپ دیکھو کہ مستقل ایک سوال آپ کے ایمان اور اسلام سے متعلق کیا گیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 36 صفحات پر جواب لکھا ہے، کئی پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، ایمان افروز گفتگو، بصیرت افروز گفتگو، لازمی طور پر اہل السنہ والجماعہ یعنی ہم طلبہ کو پڑھنا چاہیے، لازمی طور پر ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی اہم باتیں آپ نے اس میں کہی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے اسلام اور ایمان سے متعلق سوال کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ثابت بالنقل و اجماع اہل العلم علی ذلک۔ معاویہ بن ابی سفیان، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے، آپ نے کہا کہ ایمان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ثابت بالنقل المتواتر و اجماع اہل العلم علی ذلک۔ کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو قبول اسلام کے اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کے اسلام، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں، تو یہ یعنی اتنی روایات ہیں کہ عدد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حد تواتر کو پہنچی ہیں۔ یعنی صحیحین کی اگر بات کرتے ہیں، سنن اربعہ کی بات کرتے ہیں، دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، تو اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے اسلام کا ذکر اتنی روایات میں ملتا ہے، اتنی کثرت سے ہیں وہ روایات کہ آپ نے کہا کہ ثابت بالنقل المتواتر، اور اہل علم کے ہاں یہ کوئی نزاع ہی نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ کہا کہ وہ اجماع اہل العلم علی ذلک۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے قبول اسلام کی اظہار کے اگر ہم بات کرتے ہیں، اظہار اسلام کے اگر بات کرتے ہیں، تو یہ فتح مکہ کی مناسبت سے رہا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی ایمان امثالہ ممن آمن عام الفتح، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو فتح مکہ کی مناسبت سے بہت سارے صحابہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں معروف نام اگر دیکھا جائے تو معاویہ بن ابی سفیان ہیں، آپ کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، اسی طرح سے سہل بن عمرو ہیں، ابو جہل کے فرزند اکرمہ ہیں، ان کے بھائی حارث بن ہشام ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، صفوان بن امیہ ہیں، یہ سب صحابہ جن کو الطلقاء کہا جاتا ہے، اور جو ہے یہ سب فتح مکہ کی مناسبت سے اسلام قبول کیے ہیں۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے اظہار اسلام کی تاریخ الگ ہے، قبول اسلام کی تاریخ الگ ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو، یعنی جس گھرانے سے آپ آتے ہیں بنو عبد الشمس سے، ابو سفیان کی اگر بات کرتے ہیں، ابو سفیان کا نام دیکھیں صخر، ان کے والد کا نام دیکھیں حرب، یہ سب ایسے گھرانے کے افراد ہیں یعنی جو مکے کے رؤساء میں سے پہلے سے ہی جو ہے مطلب ریاست اور جو ہے قیادت اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں رکھے ہیں، ان کے اندر وہ فطری طور پر یہ صلاحیتیں ہیں، اسلام نے اس میں نکھار لایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد جو ہے ان پر اعتماد کیا ہے، ان کو بڑے بڑے مناصب عطا کیے گئے ہیں، ابو سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ، اور ان کے فرزند یزید بن ابی سفیان کو بھی، اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی اگر بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب سا جوہر عطا فرمایا تھا اس قبیل سے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو قیادت رہی ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو فرمان روائی اور جو آپ کی ملوکیت کا جو معاملہ رہا ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، سراپا رحمت رہی ہے امت کے لیے، اسلام کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے، دیگر انسانوں کے لیے۔ آپ کو آپ کے علم میں وہ حدیث ہونی چاہیے، امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے المعجم الکبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو مرویات ہیں اس ضمن میں لے کر کے آئے ہیں، اور لازمی طور پر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے سلسلہ صحیحہ سے میں جلد نمبر اور حدیث نمبر میں بھول رہا ہوں، عام طور پر یہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں،
تو سلسلہ صحیحہ میں اس روایت پر تفصیل سے گفتگو فرمائے ہیں، اور جو ہے بالذات اس حدیث کی اسناد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا حکم لگائے ہیں، چاہے جائے کہ اس کی جو دیگر جو طرق ہیں اس کی مطابقت و شواہد پر رکھ کر کے جو آپ نے مجموعی حکم لگائے ہیں وہ تو صحیح کا حکم لگائے ہیں۔ تو سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو مفصل تخریج ہے ضرور پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی مطلب جو تطبیق جو قواعد کی روشنی میں شیخ البانی سے ملتی ہے، اس سے بہت جو ہے مطلب یعنی اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسلام جو شریعت محمدیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کا آغاز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نبوت ہے، پھر جو ہے خلافت راشدہ ہے، جو ابو بکر صدیق سے لے کر کے حسن بن ابی طالب تک رضی اللہ عنہ اجمعین، اور پھر کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو اول ملوک المسلمین ہیں، بلکہ خیر ملوک المسلمین ہیں، افضل ملوک المسلمین ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یکون ملکا ورحمتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کو جو ہے یعنی کس سے تعبیر فرمائیں، یعنی رحمت سے عبارت ہے یہ دور، حتیٰ کہ یعنی جو اس کے بعد کا جو معاملہ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز تک بھی رحمہ اللہ، جس میں جو 12 خلفاء کی جو 12 خلفاء کا جو ذکر آتا ہے، سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں جو معروف حدیث ہے اس معنی کی، حافظ بن القیم رحمہ اللہ کی تہذیب السنن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ آپ نے جو سنن ابی داؤد پر جو حاشیہ لکھا ہے، سبحان اللہ، آپ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق سے لے کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک 12 خلفاء کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل زمین کے لیے یہ رحمت کے ایام رہے ہیں، یعنی خالصتاً رحمت کے ایام رہے ہیں۔ اور یہ جو قرون مفضلہ ہم جسے کہتے ہیں، قرون ثلاثہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پہلی صدی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو پہلی صدی ہجری کے بالکل اواخر میں آپ کا انتقال ہوا 101 ہجری کو۔ تو یہ ایک صدی جو ہے خالص رحمت پر جو ہے مطلب رحمت کے ایام رہے ہیں، یعنی ریاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، خلافت اور حکومت کی سطح پر اگر ہم بات کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بالذات ایک ملک ہونے کے، ایک بادشاہ ہونے کے اگر ہم بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مسند احمد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، جو موسط اور رسالہ سے ہمارے پاس مطبوع نسخہ جو ہے 52 جلدوں والا، شیخ شعیب ارناؤت اور آپ کے ساتھ علماء کا ایک لجنہ جو ہے اس پر کام کیا ہے تحقیق اور تخریج کے اعتبار سے۔ تو اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جو مرویات ہیں، تقریباً 112 مرویات ہیں، آپ دیکھیے اس میں، ان میں ایک روایت ہے بالکل اواخر میں، جس پر بہرحال شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھ جو لجنہ کام کیا ہے، انہوں نے ان روایات پر، اس سند پر، بلکہ ان ساری روایات پر انہوں نے کلام کیا، اس کے سارے طرق پر۔ لیکن ایک کتاب ہے منزلت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عند اہل السنۃ والجماعہ، شیخ امیر ابن احمد قراوی کی جو آپ کی دکتورہ کا رسالہ ہے غالباً، تو اس میں آپ نے اس روایت پر جو تفصیلی کام کیا ہے، واقعتاً آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ نے اس پر حسن کا حکم لگائے ہیں۔ چونکہ یہ قابل احتجاج روایت ہے، اسی لیے بحیثیت ایک سلفی طالب علم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل سے متعلق روایات تو بہت ہیں، بہرحال یہ ایک مستقل موضوع بن سکتا ہے، خاص کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ باب قائم کیا ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس لفظ ذکر کو لے کر کے منقبت کے بجائے ذکر کے لفظ پر کیوں کر عدول کیا گیا ہے، بہرحال اس پر گفتگو کی ہے۔ اس پر ایک مستقل موضوع جو ہے میں اپنے ذہن میں جو ہے مطلب بنا کے رکھا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اس کے فضل و کرم سے کبھی پیش کروں گا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل پر جو کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جسے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو وضو کرنے کے لیے جو لوٹا وغیرہ ہوتا ہے، اس میں وضو کا پانی تھا، میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وضو کا پانی لے کے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو آپ نے وضو کا پانی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے وضو کا پانی لے کے جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا پانی لے کر کے وضو فرما رہے تھے۔ تو پھر میں بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر کے جو ہے مجھے دیکھ رہے تھے، 1 سے 2 مرتبہ آپ نے مجھے دیکھا، یعنی گویا کہ ایک طرح سے تأکد حاصل کیا کہ پیچھے کون کھڑے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ میں کھڑا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان ولیت، یعنی میرا نام لے کر کے کہا کہ یا معاویہ ان ولیت امرن یا ان ولیت امرن، کہا کہ فتق اللہ وعدل، کہا کہ کسی روز کسی دن تم مسلمانوں کے امیر بن جائیں، حاکم وقت بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور عدل و انصاف سے کام لیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابتلیت، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی اور میرا یقین بڑھ گیا، مجھ میں یہ بات جو ہے مطلب میرے خیال میں یہ بات آ گئی کہ کسی دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک بڑے عمل سے میں جو آزمایا جاؤں گا، کوئی بڑی ذمہ داری جو ہے مجھے سونپی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ولیت امرن یا ان ولیت امرن فتق اللہ وعدل، کہتے ہیں کہ حتی ابتلیت، پھر جو ہے صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دھیرے دھیرے مناصب دیے اور ایک بڑا منصب بھی 20 سال تک مجھے ملا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو یہ جو ملوکیت جو ملی ہے، یہ جو بادشاہت آپ کو ملی ہے، یہ جو سربراہی آپ کو ملی ہے، یہ جو امارت آپ کو ملی ہے، یہ جو ایک خلافت آپ کو ملی ہے، آپ الفاظ کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے بالذات ملوکیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ دراصل ایک رحمت پر مبنی ہے۔ کیا خلافت، کیا ملوکیت، دراصل کتاب و سنت کی روشنی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جو نافذ کرتا ہے جو ہے وہی اصل جو ہے مطلب اعتبار کی بات ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ملوکیت ہو یا ابوبکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین کی جو خلافت ہو، اصل چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے مطلب علی منہاج النبوہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو طریقہ کار ہے حکومت سنبھالنے کا، یہ وہی ہے جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کا رہا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو یزید بن ابی سفیان کو جو آپ نے شام کا جو گورنر آپ نے بنایا تھا، اور یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا جو برتاؤ رہا ہے، جو معاملہ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ مستقل ایک موضوع بن سکتا ہے۔ ایسے میں پھر ان کی جو ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے معاویہ بن ابی سفیان کو بنایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ جو ہے مطلب اسی پر قائم رہے، 20 سال تک آپ مسلمانوں کے گورنر رہے، پھر اس کے بعد 20 سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے آپ جو ہے مطلب ذمہ دار رہے، مسلمانوں کے امیر رہے۔ حافظ ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے بڑے شاندار الفاظ میں آپ کا اس جانب تعارف کروایا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو معاملہ رہا ہے پورے مسلمانوں کے تئیں اتنا قابل رشک رہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وعمر ورعیتہ تشکرہ وتشکر سیرتہ فیہم، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا عہد فاروق میں جو معاملہ رہا ہے رعایا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو غیر مسلمین کے ساتھ، کہا کہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے قدردان تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے، پوری رعایا آپ کی قدردان تھی، پوری رعایا آپ کی تعریف کرتی تھی، پوری رعایا آپ کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے، اور جو ہے آپ سے محبت کرتے تھے، وتوالیہ وتحبہ، سب آپ سے محبت کرتے تھے، سب سے آپ کا لگاؤ تھا۔ کیوں؟ لما رأوا من حلمہ وعدلہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو حلم ہے، جو بردباری ہے آپ کا جو معاملہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اہل بیت صحابہ کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ، آپ کا جو معاملہ رہا ہے بالکل مثالی، سبحان اللہ، ہر کوئی جو ہے مطلب آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی جو ہے مطلب آپ کے حق میں اچھے الفاظ جو ہے کہتا ہے۔ امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ سیر عالم النبلاء میں آپ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی، آپ نے کہا کہ جو ہی مطلب عہد فاروقی میں اور عہد عثمانی میں آپ نے کہا کہ جو ہی آپ کا یعنی عامل نیابتاً یعنی 20 سنہ، یعنی آپ نے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی نیابت میں ایک گورنر کے طور پر آپ نے 20 سال آپ جو ہے مسلمانوں کے ذمہ دار رہے ہیں آپ کی نیابت میں، پھر اس کے بعد وخلافۃ 20 سنہ، اور 20 سال تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، امیر المؤمنین رہے ہیں آپ۔ کہا کہ لم یحجہ احد فی دولتہم، یعنی پورے 40 سالہ دور میں کسی ایک شخص نے بھی آپ کی یہ جو حکمرانی ہے، آپ کی جو فرمان روائی ہے، آپ کا جو تعامل ہے، آپ کا جو برتاؤ ہے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کسی نے آپ کے حجو نہیں کی، آپ کی برائی نہیں کی، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ بل دانت لہ الامم وحکم علی العرب والعجم، اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں۔
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات آپ دیکھو البدایہ والنہایہ میں، جو 60 ہجری کے حوادث پر جو مشتمل ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ کا ترجمہ حیات لکھا، اور آپ نے کیا کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور امارت میں پوری 40 سال میں، بالخصوص آخری کے جو 20 سال ہیں جس میں آپ جو پورے مسلمانوں کے ذمہ دار رہے ہیں، پورے مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، کہا کہ والمسلمون معه على راحة وعدل وصفح وعفو، کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا معاملہ کیسا رہا ہے؟ مسلمان آپ کے ساتھ راحت کی زندگی گزارے ہیں، سکون کی زندگی گزارے، اطمینان کی زندگی گزارے ہیں، عدل و انصاف کے سائے میں رہے ہیں۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا معاملہ جو ہے ہر چھوٹی موٹی بات پر مواخذہ کرنے کا نہیں تھا، آپ جو ہے مطلب معافی سے کام لیا کرتے تھے، آپ جو نظر انداز کیا کرتے تھے، جہاں گرفت کرنا ہے وہیں پر آپ گرفت کرتے، ہر چھوٹی موٹی بات پر نہیں۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کا جو معاملہ رہا ہے رضی اللہ عنہما، یہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو مسلمانوں کے جو ذمہ دار رہے ہیں، مسلمانوں پر جو آپ حاکم رہے ہیں، آپ ایسا مثالی حاکم آپ کو نہیں ملے گا جس کے زیر نگی اللہ رب العالمین نے زمین کا اتنا بڑا حصہ دیا ہو، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آپ کی نگرانی میں رہے ہوں، اتنی بڑی رعایا کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ اس طرح کے حکومت اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی رعایا اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں فرمائے جو معاویہ بن ابی سفیان کو عطا فرمائے رضی اللہ عنہما۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا خطہ نہیں ملا تھا۔ اس سلسلے میں حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کے سیر اعلام نبلاء اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے کہا کہ وَمُلْكُهُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَمِصْرِ، کہا کہ وَالشَّامِ وَالْعِرَاق وَخُرَاسَانَ وَفَارِس والجزیرۃ والیمن والمغرب وغیر ذالک۔ یہ جو آپ نے جغرافیہ اعتبار سے جن علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں، آپ دیکھو حرمین ہیں، اور جو ہے مصر ہے، شام ہے، خراسان ہے، فارس ہے، المغرب ہے، یمن ہے۔ اگر آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس دور میں جو انسانوں کی جو آبادی رہی ہے، آدھی سے زیادہ آبادی پر سبحان اللہ رب العالمین نے آپ کو حکومت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی 20 سال، اور وَلَمْ تَخُجْهُ أَحَدٌ فِي دَوْلَتِهِ، یہ امام ابو عبداللہ الذہبی کہنے رحمہ اللہ، بل دانت له الامم وحکم علی العرب والعجم۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنا عظیم موقع عطا کیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا 20 سال تک اتنا جو بڑا جو رغبہ ہے، اتنا عظیم جو رغبہ ہے، یعنی کسی کے خواب و خیال میں بھی اس طرح کی جو ہے مطلب بات نہیں آ سکتی کہ کوئی خواب میں بھی اس طرح کا جو ہے مطلب منظر نہیں دیکھ سکتا کہ جو ہے مطلب 20 سال تک وہ اتنے بڑے خطے پر جو حاکم بن کر کے رہے گا، وہ بھی بالاتفاق بلا نزاع۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا اتنے عظیم خطے پر مسلمانوں کی سربراہی 20 سال تک کرنا، بالاتفاق کرنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جو میں نے کہا نا، آپ کے ایمان سے متعلق سوال کیا گیا ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 36 صفحات پر جو ہے جواب لکھا ہے۔ لازمی طور پر ہم سلفی طلبہ کو وہ پڑھنا چاہیے، لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات جو بڑی اہم کہی ہے، جو میرے اس درس کی فی الحال کے آخری بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو اتنا جو عظیم خطہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سربراہی میں دیا ہے، کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ذمہ دار ہو جو کسی علاقے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا گورنر ہو، اور اس میں اس طرح کا نفاق ہو، کوئی زندیقیت ہو، اسلام بیزاری اس کے اندر آ چکی ہو، اسلامی تعلیمات کی وہ غلط تشریح کر رہا ہو، اور کسی صحابہ سے متعلق، اہل اسلام سے متعلق وہ خدا اور دھوکے کا معاملہ اختیار کرتا ہو، خیانت کا معاملہ اختیار کیا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ جو ہے کوئی زندیق اور منافق جو ہے مسلمانوں کے کسی ایک علاقے کا سربراہ بن جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا خَلِيفَةٌ عَامُّ الْوِلَایَةِ وَأَمَّا خَلِيفَةٌ عَامُّ الْوِلَایَةِ فَقَدْ طَهَّرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَن يَكُونَ وَلِيُّ أَمْرِهِمْ زِندِيقًا وَمُنَافِقًا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلمانوں کے حق میں یہ رحم کا معاملہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر کسی ایسے شخص کو اللہ نے امارت نہیں دی ہے، امیر نہیں بنائے ہیں، خلیفہ نہیں بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سربراہ
سربراہی کبھی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں ان کی باغ ڈور جو منافق اور زندیق ہو. یعنی کسی ایک علاقے کا مسلمان ہو سکتا ہے زندیق اور منافق ہو، لیکن کہا کہ وہ اما خلیفۃ عام الولایہ فقد طہر اللہ المسلمین ان یکون ولی امرہم زندیقا و منافقا. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی باغ ڈور اللہ نے اسی کے ہاتھ میں دی ہے جو صحیح معنوں میں سچا مسلمان ہو، اس کی ثبات قدمی ہو، دل سے بھی وہ جو ہے مطلب اسلام اور اہل اسلام سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ٹھوس ایمان اور یقین رکھتا ہوں، آخرت پر اس کا یقین ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو پورے اصول و ضوابط کے ساتھ وہ جو ہے مطلب نافذ کرتا ہوں اس طرح سے جو اللہ کے جو اللہ کو مقصود ہے، جو اللہ کے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی سربراہی ایسے ہی شخص کے اللہ رب العالمین نے ہاتھ میں دی ہے. وقتی طور پر کسی علاقائی اعتبار سے کوئی ایسی گورنری کسی کے ہاتھ میں جا سکتی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا رضی اللہ عنہما 20 سال تک پوری مسلمانوں کی سربراہی کرنا یہ ایسی ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. بالکل ویسی ہی معاملہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی ہے رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط طہر اللہ المسلمین ان یکون ولی امرہم زندیقا و منافقا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ فہذا مما ينبغي ان يعرف ويعلم، کہا کہ ایک سلفی طالب علم کو، ایک مسلمان کو تاریخ کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا جو طریقہ کار رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے، کہا کہ اس بات سے واقف ہو. کہا کہ کیوں؟ اس میں فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي هَذَا الْبَابِ، یہ قاعدہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا. جس طرح سے صدیق اکبر کا معاملہ ہے، عمر بن خطاب کا معاملہ ہے، تفاضل ضرور ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کا 20 سال تک پورے مسلمانوں کا سربراہ بننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سبحان اللہ آپ کتنے سچے مسلمان ہیں، اور اسلام میں آپ کے اسلام میں کتنا حسن ہے، آپ کی ثبات قدمی کتنی مسلم ہے. اور جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما زمینی سطح کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے آبادی کا جو حصہ اس دور میں رہا ہے تقریباً جو ہے مطلب آدھے سے زیادہ دنیا پر جو ہے آپ 20 سال تک مسلمانوں کے اکیلے سربراہ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اسلام کتنا